عید کے دن کے کچھ اعمال مستحب ہیں، آدمی ان کو اختیار کرے۔ فرماتے ہیں کہ عید کا دن کا عمل سب سے پہلا یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے، صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے، اس کے بعد مسواک کرنے کا اہتمام کرے، اس کے بعد غسل کرنے کا اہتمام کرے، اور اس کے بعد شرع کے موافق، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے، شرع کے موافق اپنی آرائش کرنے کا اہتمام کرے، عمدہ سا عمدہ جو جوڑا موجود ہے اس کے پہننے کا اہتمام کرے، کپڑوں پر خوشبو لگانے کا اہتمام کرے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عیدگاہ سویرے جانے کا اہتمام کرے، عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لینے کا اہتمام کرے، اور عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کے نکالنے کا اہتمام کرے، اور عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کا اہتمام کرے، اور فرماتے ہیں کہ پیادہ جائے، یعنی کہ پیدل جائے، سوار ہو کے نہ جائے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آنے کا اہتمام کرے، اور آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ یہ 13 مستحبات ہیں، 13 مستحبات ہیں۔ ایک بار اور سن لیں کہ صبح سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے، اس کے بعد مسواک کرنے کا اہتمام کرے، اس کے بعد غسل کرنے کا اہتمام کرے، شرع کے موافق اپنی آرائش کرنے کا اہتمام کرے، عمدہ سے عمدہ جو صاف جوڑا ہے اس کے پہننے کا اہتمام کرے، خوشبو لگانے کا اہتمام کرے، سویرے عیدگاہ جانے کا اہتمام کرے، عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھا لینے کا اہتمام کرے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر کے نکالنے کا اہتمام کرے، عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنے کا اہتمام کرے، پیدل جائے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس آئے، اور آہستہ آواز میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے کا اہتمام کرے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے، نہ آدمی گھر میں نفل پڑھے نہ عیدگاہ میں نفل پڑھے، یہ اشراق کی نماز در حقیقت عید کی نماز ہے، لہذا اس سے پہلے عید سے پہلے کوئی نماز نہ پڑھے۔ ہاں عید کے بعد عیدگاہ میں نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں، آدمی گھر پر آ کر عید کی نماز کے بعد نوافل پڑھ سکتا ہے۔ ہاں عورتوں پر چونکہ یہ نماز واجب نہیں ہے لہذا عورتیں گھر میں اپنے نوافل کا اہتمام کر سکتی ہیں۔ بہرحال ان باتوں کو جو کہ 13 ذکر کی گئی ہیں اس کی طرف ذرا توجہ کر لے کہ دیکھیں صبح اٹھنے کا اہتمام کرے، سویرے اٹھنے کا اہتمام کرے، ایسا نہ ہو کہ رات بھر جاگا رہے، ادھر ادھر پوری رات گزار دی۔ اب شیطان کا کام تو یہ ہوتا ہے جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو بڑی میٹھی نیند سلانے کی کوشش کرتا ہے، لہذا پھر کیا ہوا، فجر بھی گئی اور جناب والا عید بھی گئی۔ اللہ اس معاملے سے بچائے، آدمی ہمت کرے، انتہائی مبارک دن ہے، اللہ کی طرف سے انعام دینے والا دن ہے، اللہ کی طرف سے ضیافت کا دن ہے۔ وہ آدمی کتنا محروم ہوگا جو اللہ کی دن کی جو ضیافت کا دن ہے اس کا استقبال نہ کر سکے، فجر میں بھی سوتا رہا، عید کی نماز میں بھی سوتا رہا، سراسر محروم ہے۔ رب بانٹ رہا ہے رحمتیں، مغفرتیں، بخششیں، اور آدمی فجر نہ پڑھے، عید کی نماز نہ پڑھے، لہذا رات کو جلدی سو جائے اور صبح فجر کی نماز پڑھے سویرے اٹھ کر اور عید کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور فرماتے ہیں کہ صبح سویرے جب اٹھ جائے تو اچھی طرح سے آدمی غسل وغیرہ کر لے اور اس کے بعد شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایسی پتلون چڑھا لی عید کی نماز میں بھی جس سے کہ اعضائے مستورہ کا اظہار ہو رہا ہے۔ بھئی اللہ کے سامنے جا رہے ہو، آدمی ایسا لباس پہنے جس میں زیادہ سے زیادہ سطر ہو، جس میں زیادہ سے زیادہ سطر ہو۔ میرے عزیزوں، ٹھیک ہے پتلون پینٹ پہننے کی اجازت ہے لیکن وہ کشادہ اور کھلی ہو، کشادہ اور
کھلی ہو جس سے کہ اعضاء مستورہ کا اظہار نہ ہو، لیکن فرماتے ہیں سب سے زیادہ سطر جو ہے وہ قمیص شلوار کے پہننے میں ہے، اس لیے کہ جب آدمی شلوار پہنتا ہے تو سطر ہو جاتا ہے، اور جب قمیص پہنتا ہے تو سطر پر سطر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قمیص کا ایک پلو آگے لٹکتا ہے ایک پلو پیچھے لٹکتا ہے، لہذا سطر پر سطر ہو جاتا ہے، یعنی زیادہ سطر اور زیادہ ساتر جو ہے یہ قمیص اور کرتے کا عمل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عید کے دن بھی نماز سے پہلے آدمی نے یہ پینٹ اور پتلون چڑھا لی، اسی حالت میں عید گاہ میں آ رہا ہے۔ میرا عزیزو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، عمدہ صاف ستھرا، ہو سکے تو سفید لباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، آدمی اس کے بنانے کا اہتمام کرے، عید گاہ میں اس اعتبار سے آنے کی کوشش کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا۔ عمدہ سے عمدہ کپڑا ہے آدمی اس کو پہن لے، اگر نہیں ہے تو جو بہتر سے بہتر کپڑا ہے اس کے پہن لینے کا اہتمام کرے۔ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز اگر بنی ہوئی ہے تو صحیح ہے، ورنہ کھجور وغیرہ کھا لے بہرحال، اور کھجور کھا کر جانے کا اہتمام کرے، اور سویرے عیدگاہ میں جانے کا اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب والا عیدگاہ ایسے موقع پر پہنچ رہا ہے کہ جس میں نماز ہی نکل رہی ہے، نمازیں ہی نکل گئیں، رکعتیں ہی نکل گئیں، تکبیریں ہی نکل گئیں۔ میرے عزیزو یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے کہ تکبیریں کیوں نکل جائیں، واجب عمل ہے، رکعت یا نماز کیوں نکل جائے۔ سویرے اٹھ کر جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آدمی خود تیار ہو جائے، عیدگاہ میں پہنچ جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کو لے کر جانے والا عمل اختیار کرے کہ نہیں یہ بھائی بھی ہوگا، فلاں بھائی بھی ہوگا، ابا بھی ہوں گے، دادا بھی ہوں گے، ایک ٹولی کی شکل میں جناب والا عیدگاہ جا رہے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ورنہ گھر میں ایک غسل خانہ ہوتا ہے، اب سب کی لائن لگی ہوئی ہے، اب سب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا عزیزو ایسا نہ ہو کسی کی نماز نکل جائے، جیسے کہ یہ واقعہ میں ہر سال سناتا ہوں کہ ایک جاننے والے سے ملاقات ہوئی، عید کی نماز میں جناب وہ بڑی تاخیر سے پہنچے، یہاں تک کہ جناب والا ان کی ایک رکعت نکل گئی، سچا واقعہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی رکعت کیوں نکل گئی؟ تو کہنے لگے کہ بھائی ایسا ہے کہ تایبو نہا رہے تھے۔ تو میں نے کہا یار آپ کیا کر رہے تھے؟ کہ میں تو نہا کے فارغ ہو گیا تھا، اب تایبو نہا رہے تھے۔ میں نے کہا یہ بات ذرا عقل میں نہیں آ رہی کہ آپ جب نہا کے فارغ ہو گئے تو تایبو نہانے کی کیا وجہ ہے؟ کہنا ہمارے دادا مرحوم کی یہ روایت تھی، اپنے سارے بچوں کو ایک ساتھ لے کر جاتے تھے، اب دادا تو دنیا میں نہیں رہے، ہم اپنے دادا کی روایت زندہ کرتے ہیں۔ اب وہاں پر نماز نکل رہی ہے، نماز کی رکعتیں نکل رہی ہیں، لیکن دادا کی روایت زندہ کرنے کے لیے میرا عزیز اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سویرے آدمی اٹھ کر نماز کے لیے اہتمام سے پہنچ جائے، ورنہ بعض لوگوں کا حال یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے فجر بھی گئی اور جناب والا عید الفطر کی نماز بھی گئی، پھر صورتحال یہی ہوتی ہے، موٹر سائیکل نکالی، کبھی 8 والی میں پہنچ رہے ہیں، کبھی 8:30 والی میں پہنچ رہے ہیں، کبھی 9 والی میں پہنچ رہے ہیں، ادھر بھگا ادھر بھگا، کیا عجیب آدمی اپنی درگت بنا رہے۔ اللہ یہ عمل نہیں دیکھ رہا کہ اس نے میرے دن کی کیا استقبال کیا، میرے دن کا کیا احترام کیا؟ اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے علاقے کی عیدگاہ میں نماز پڑھ لیتا، یہ نمازوں کے اوقات تلاش کرتا پھر رہا ہے، یہاں جا وہاں جہاں، غفلت ہے۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ صبح سویرے آدمی اٹھ کر بیٹھ جائے، صبح سویرے اٹھ کر بیٹھ جائے۔ کیوں؟ اللہ عطا کر رہا ہے، اللہ بخشش کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے جب جاتے ہیں نا، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ باری تعالیٰ آپ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ مغفرت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان اور مرتبہ کی قسم، تم گواہ رہنا میں نے ان کی بخشش کر دی اور ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ تو میرا عزیز اتنا اعلیٰ دن ہے، اتنا اعلیٰ دن ہے، اور اس میں بھی کوئی رکعت نکل جائے فجر کی یا اسی طرح سے عید کی نماز کی، تو میرا عزیزو یہ قابل غور بات ہے اور قابل اصلاح بات ہے۔
بہرحال یہ اعمال ہیں شرع کے موافق آرائش کرنا، آدمی خوشبو لگا لے اس لیے کہ فرشتوں کا ماحول ہے، یہ فرشتے ہمارے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں، راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ ان سے سوال کر رہا ہے کون ہے، کیا ہے، کیوں آ رہے ہیں۔ میرے عزیزو فرشتوں کا ماحول ہے، آدمی اپنے آپ کو معطر کر کے گھر سے نکلنے کا اہتمام کرے، اور پھر عیدگاہ میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ اگر علاقے میں عیدگاہ ہے تو وہاں پر جا کے نماز